دوستوں، آج ماہ سفر المظفر کی 4 تاریخ ہے، پہلے ہفتے کا دن ہے۔ یا ربنا اور یا نور العالمین کا ایسا مجرب اور باکمال عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے، اتنی وسعت عطا فرمائیں گے کہ اس کی کامیابی کا تماشا دیکھنے لوگ دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے، پہلا ہفتے کا دن ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا اور یا نور العالمین اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ 3 وظائف ہیں۔ تیسرا سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سفر المظفر کے پہلے ہفتے کے دن جب کوئی بندہ یہ 3 وظائف پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے عالمین کا نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت وسعت پیدا فرماتا ہے، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرماتا ہے۔ بس اس عمل کو بتائے گئے ترتیب اور طریقہ کار سے پڑھنا ہے، سفر کے مہینے میں پڑھنا ہے، پہلے ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ یا رب العالمین یا نور العالمین اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں تو بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ دن بہت برکت والا دن ہے، یہ دن بہت فضیلت والا دن ہے، یہ ایام بہت ہی زیادہ خاص عمل ہیں۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک کی توجہ ہمیں صرف تھوڑی سی مل گئی، اللہ پاک ہماری زندگی کو باکمال کر دیں گے، قرضوں کے دلدل سے نکال کر آپ کو تاجدار بنا دیں گے۔ آپ نے بس یا ربنا یا نور العالمین کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ سفر المظفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر حاجات پوری ہوگی، دولت، عزت، شفا، اولاد، پسند کی شادی، سب کچھ ملے گا۔ جو مانگو گے آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اسے بھی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمام مہینوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کے مہینے میں جو بندہ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی 70,000 حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رب کعبہ کی بارگاہ میں آپ لوگ جو دعا کریں گے، رب کی ذات 70,000 حاجات کو پورا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کی ذات کتنی رحمان اور کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کے مہینے میں جو بندہ بھی یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ تیر با ہدف وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بے شمار فضیل و برکات ہیں۔
اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت اور آپ من پسند شادی کو چاہتے ہیں، آپ کو اس وظیفے سے وہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور پھر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے کمالات کو دیکھیں گے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ تسبیح چھوٹی سی تسبیح ہے، الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوگی۔ آپ نے اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، 30 سیکنڈ سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ دن بڑی خاص اور بڑا سنہری گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں مانگنے والا رب کریم سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ ماہ سفر کے مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کو 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، مقروض کو قرض سے ان کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کے مہینے کی قدر کر لو۔ اللہ والوں، ہمارے نبی کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بگڑے کام کیسے سنورنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر ایک تسبیح پڑھنے سے ایک ہی وقت میں 70,000 حاجات پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ دور جہالیت کے اندر اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں جو شادی کرے گا وہ شادی بھی نہیں چلے گی۔ اللہ والوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ نے کتنی شادیاں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں، جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں؟ کیا ان میں طلاقیں نہیں ہوئی؟ اللہ والوں، ان چیزوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ مہینوں کو ہی منحوس کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر مہینہ بابرکت مہینہ ہے، ہر مہینہ افضلیت والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا تو پوری دنیا، اللہ پاک نے پوری دنیا کی زمین کو پاک فرما دیا۔ جہاں ہم دل چاہیں وہاں ہم لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ باقی نبیوں کی جو قومیں تھیں ان کے لیے ایک مخصوص عبادات گاہیں تھیں، وہاں پر ہی ان کی نمازیں، ان کی عبادات قبول ہوتی تھی۔ یہ امت محمدی کے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے کہ جب نبی پاک کے قدم مبارک اس دنیا میں پڑے، اللہ پاک نے پوری دنیا کو ہی عبادت گاہ بنا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بات، جس مدینے کے اندر نبی پاک نے ہجرت فرمائی اس کو بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہاں رکھے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو یثرب تھا وہ مدینہ پاک بن گیا، مدینہ شریف بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ والوں، یہ شان ہے، یہ جو ہے اللہ پاک کے نبی کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ لوگ آج کے دن ایک تسبیح یا نور العالمین کی پڑھیں گے
تو پھر آپ لوگوں کو کون سے مرتبات ملیں گے؟ زندگی میں کون سا نور آئے گا؟ اللہ پاک وہ کون سی آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا؟ اور وہ کون سی 70,000 حاجات ہیں جو پوری ہوں گی؟ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر یہی وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ افضلیت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور یہ مہینے کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اور جب آپ لوگ یا نور العالمین کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا نور العالمین کی پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خاص دن ہے، آج کا دن بہت مجرب دن ہے، یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ بالخصوص آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اس مہینے کے اندر خاصم خاص کرنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی جائز حاجات کے لیے کرنا ہے۔ بے شک آپ کا جو کاروبار ہے وہ رک چکا ہے، یا آپ کے اوپر ٹیکس لگ چکے ہیں، یا آپ لوگ جو ہے وہ پریشانیوں میں گر گئے ہیں، گھر میں بیماریاں آ گئی ہیں، بے تحاشا پیسے آپ لوگوں کے اگر بیماریوں پر لگ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اس عمل کو ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک مہینے میں کر کے دیکھیں، آپ لوگ اپنے اس بھائی کو دعائیں دیں گے کہ واقعی اللہ رب العزت کا جو وظیفہ بتایا ہے بڑا ہی خاص ہے۔ یہ جو نام ہے یا نور العالمین، آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے اور سبحان ربی الاعلی اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سجدے کی حالت میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلی کی پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وظیفے سے غافل ہو چکے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی کا جو عمل ہے یہ اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے۔ سجدے کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کی جو برکت ہے اور یا نور العالمین پڑھنے کی جو برکت ہے، جو فضیلت ہے، اگر آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، آپ لوگ زندگی میں پھر کبھی کسی اور وظیفے کو نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے بس میرے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، اللہ پاک نے میری زندگی میں نور بھی بھر دینا ہے اور مجھے اعلیٰ بھی بنا دینا ہے، مجھے افضل بھی بنا دینا ہے۔ سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میرے رب، میں پست ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو اعلیٰ ہے، میری حیثیت کچھ نہیں، تو بہت زیادہ افضلیت کا مالک ہے۔ اللہ والوں، جب بندہ زمین پہ بیٹھ کے سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، سجدے کی حالت میں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت عرش پر اپنے اس بندے کا چرچا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے مجھے کبھی نہیں دیکھا لیکن میرے نام کو پڑھ رہا ہے، میرے نام کو لے رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ مرتبات ہیں سبحان ربی الاعلی پڑھنے والے کے کہ اللہ رب العزت آسمان پر اس کے چرچے فرماتا ہے، مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ترتیب کیا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کالے ہیں، گورا ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی جو حاجات ہیں، اللہ والوں اس نام کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، اللہ پاک آپ کے چہرے کو پرنور کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا بابرکت نام ہے، اسے یا ربنا کہتے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگ یا ربنا پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگ یا ربنا پڑھ لیں گے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہ والوں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، زبان میں پڑھنے پہ بھی ہلکی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کی روحانیت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ باغور ملاحظہ کریں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یا نور العالمین۔ اللہ والوں، یہ نام ذرا سمجھ لیں، یا نور العالمین، اے تمام عالمین کے نور، یا نور العالمین یہ پڑھنا ہے۔ یا نور العالمین یہ ایک بار ہو گیا۔ دیکھیں، آرام آرام سے پڑھا جائے گا، جلد بازی نہیں کرنی۔ جس طریقے سے آپ لوگ جتنے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ یا نور العالمین ایک بار ہو گیا، یا نور العالمین 2 بار ہو گیا، یا نور العالمین 3 بار ہو گیا۔ بہت ہی زیادہ یہ بہترین لفظ ہیں اللہ پاک کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یا نور العالمین اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ 2 منٹ بس یا 3 منٹ بس، اس سے زیادہ کیا لگے گا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر اللہ پاک کی ذات پاک کو راضی کرنے کے لیے 3-4 منٹ اگر نکال نہیں سکتے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ پورا دن جو ہے محنت کرتے ہیں، صبح اٹھیں گے کام پہ جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ گدھے گھوڑوں کی طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ 1000-2000 کی دیہڑی لگتی ہے، اس کے اندر بھی وہ جو پیٹرول کا خرچہ، جانے کا خرچہ، وہاں کھانا کھانے کا، یہ سب چیزیں۔ اللہ والوں، رب کی مدد کب مانگو گے؟ جب رب کی مدد آتی ہے نا تو پھر مسبب الاسباب بندہ بن جاتا ہے، پھر غیب سے راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، پھر ایسے مدد ہوتی ہے نا کہ بس انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر رب کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بیگم بیمار ہو گئی، کبھی والدہ بیمار ہو گئی، مطلب بیماریوں پر ہی خرچہ ہوتا رہتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو رزق کثیر اور رزق کریم، میں نے جو لفظ کہا ہے رزق کثیر، یہ زیادہ رزق، اور رزق کریم یعنی کہ کرم والا رزق ملے گا، جس میں رب کی کرم نوازش شامل ہوئے حال ہوگی۔ کرم کیا ہوتا ہے رب کا؟
کہ آپ کو توفیق ملے گی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ پاک کی راہ میں سفر کرنے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، مکہ مکرمہ جانے کی، مدینہ منورہ جانے کی، یہ شرف بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے یا نور العالمین کی ایک تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جو تسبیح سجدے کی حالت میں پڑھتے ہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن دیکھیں آرام آرام سے پڑھی جائے گی۔ سجدے میں پڑھنا چاہتے ہیں سجدے میں پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا چاہتے ہیں ویسے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنی کس ترتیب سے ملاحظہ کریں۔ سبحان ربی الاعلی آرام آرام سے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، یعنی کہ جیسے آپ کا مقصد ہے کہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت دے، تو آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے سبحان ربی الاعلی، اور دل میں سوچیں گے اللہ پاک مجھے اچھا روزگار عطا فرما۔ سبحان ربی الاعلی، پھر دل میں سوچیں گے یا اللہ پاک مجھے میرے ایمان کو کامل کر دے۔ سبحان ربی الاعلی، میرے مولا مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر، مجھے صحت عطا کر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، مطلب لیکن زبان سے دعا نہیں کرنی، دل میں دعا کرنی ہے۔ زبان سے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، بے شک ایک بار پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، پھر دل میں آپ لوگ پڑھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو دعا ہے آپ کی زبان سے نہیں پڑھنی۔ کوشش کریں زبان ہلے بھی نہ، دل میں آپ نے پڑھنا ہے، اپنے دل کے رابطے کو اللہ پاک کے رابطے سے جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ پھر نورانیت بھی ملے گی، روحانیت بھی ملے گی، اور معاملات بھی آسان ہوں گے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ سبحان ربی الاعلی ایک بار ہو گیا، یہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز 33 ٹائمز پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، رب سے تعلق مضبوط، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھا تھا تو آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ 3 بار کم سے کم پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک۔ پھر ہاتھ اٹھا کر مانگے، جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کو رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کا وقت ہے، مخلوق کی محتاجگی چھوڑ کر اللہ پاک کی پناہ میں آنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔